میں اچانک سامنے شیر آ جائے تو بتاؤ کہ کیا سب ہتھیار استعمال کیے بغیر وہ شیر سے بچ سکتا ہے؟ تو یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ ہرگز نہیں بچ سکتا۔ اسی طرح تجھے علم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص 1,00,000 علمی مسئلے جانتا ہو لیکن کسی پر عمل نہ کرتا ہو تو یہ علم اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ دوسری مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہوا سے گرمی اور صفرا کی شکایت ہو، اگر کوئی شخص بیمار ہوا، اسے گرمی اور صفرا کی شکایت ہو، اسے یہ علم ہو کہ اس بیماری کی شفا سکنجبین اور کشکاب یعنی جو کی آش میں ہے، لیکن وہ ان دواؤں کو استعمال نہیں کرتا، تو کیا دوا کے اثرات اور استعمال کرنے کا یہ علم گرمی اور صفرا کی بیماری کو دفع کرے گا؟ تو بہتر سمجھ سکتا ہے کہ حکمت کا محض علم ہونے سے بیماری ختم نہیں کر سکتا۔ شعر ہے: گرمئے 2000 رتل از او پیمائی تامئے نخوری نباشدد شیدائی، یعنی اگر تو 2000 رتل شراب تولے تو بھی اس وقت تک نشہ نہیں ہوگا جب تک اسے پی نہ لے۔ بہت سا علم حاصل کرنا اور کتابوں کو الٹتے پلٹتے رہنا لیکن اس پر عمل نہ کرنا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک نیک اعمال کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ تعالی کی رحمت کا حقدار نہیں بتاتا، اس وقت تک اللہ تعالی کی رحمت تجھے نصیب نہیں ہوگی۔ سن، قرآن حکیم اس سلسلے میں فرماتا ہے وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى، ترجمہ: انسان کو کوشش کے بغیر کچھ نہیں مل سکتا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ انسان کوشش کر کے ہی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ بیٹے، مجھے علم ہے کہ تو نے پڑھا ہوگا کہ یہ آیت منسوخ ہے، لیکن منسوخ وہ شخص ہے جس نے یہ بیان کی ہے۔ اے بیٹے، میں نے فرض کیا کہ یہ آیت منسوخ ہے، لیکن ان 2 آیتوں کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ترجمہ: پس جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی قیامت میں اسے وہ دیکھے گا، اور جس نے ذرہ بھر بھی گناہ کیا ہوگا قیامت میں اسے وہ دیکھے گا۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ترجمہ: پس جو اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک کام کرے۔ ولا يشرك بعبادة ربه احدا، ترجمہ: اور کسی دوسرے کو اپنے رب کی عبادت میں شریک نہیں کرتا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنة الفردوس نزلا خالدين فيها، ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، اچھے کام کیے، ان کے لیے جنت الفردوس مہمانداری کے طور پر ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر دوسری جگہ پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ترجمہ: سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ اور ان احادیث مبارکہ کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5 شہادتہ ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم شہر رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، ترجمہ: اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اول، شہادت دینا کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور دوسرے، نماز قائم کرنا، تیسرے، مال کی زکوٰۃ دینا، چوتھے، ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اور پانچواں، استطاعت ہو تو حج کرنا۔ الایمان اقرار باللسان والتصدیق بالجنان وعمل بالارکان، ترجمہ: ایمان زبان سے قبول کرنے اور دل سے ماننے اور ارکان پر عمل کرنے کو کہتے ہیں۔
یہ حقیقت بیان کر کے اگر دل میں خیال پیدا ہو کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نہیں بلکہ اپنے اعمال کے ذریعے جنت میں جائے گا، تو یہ سمجھ لے کہ تو نے میری بات نہیں سمجھی۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رحمت سے جنت میں جائے گا، لیکن جب تک بندہ اپنی عبادت و بندگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے لائق نہیں بنے گا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب نہ ہوگی۔ یہ حقیقت میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ترجمہ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بندے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو پھر وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ میں بھی یہ بات دہراتا ہوں کہ خدا کی رحمت کے بغیر بندہ جنت میں کیسے جائے گا، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ بندہ ایمان کے ذریعے جنت میں داخل ہوگا، پھر تو سامنے مشکل وادیاں ہیں جن میں پہلا مشکل راستہ ہے ایمان کو بسلامت ساتھ لے جانا۔ اے بیٹے، تجھے یقین ہونا چاہیے کہ جب تک کام نہ کرے گا اس وقت تک مزدوری نہ ملے گی۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص اللہ کی بہت عبادت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جس نے کہا کہ خداوند قدوس فرماتا ہے کہ تو یہ تکلیف بلا ضرورت کرتا ہے، تیری عبادت قبول نہیں اور تو دوزخ میں جائے گا۔ فرشتے کا پیغام سن کر اس نیک مرد نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور ہمارا کام اس کی بندگی کرنا ہے اور وہ مالک اور اختیار والا ہے۔ پھر یہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے پروردگار، تو اس کائنات کے راز و بھید سے واقف ہے اور تیرے عبادت گزار بندے نے جو جواب دیا ہے وہ بھی تو جانتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ بندہ ہماری بندگی سے منہ نہیں موڑتا تو ہم بھی اس سے منہ نہیں موڑیں گے۔